السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، بتوفیق الہی ہم یا ایھا الذین آمنوا والے قرآنی مقامات میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 267 سے جو خطاب باری تعالیٰ شروع ہوا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے چند چیزیں پچھلی نشست میں جان لی تھیں کہ اللہ رب العزت نے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کو بھی جان لیا تھا کہ جو نجس ہے، ناپاک ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو صاحب ایمان کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان خود طہارت کا نام ہے، ایمان پاکیزگی کا نام ہے۔ سو جہاں ایمان ہوگا وہاں رجس اور نجاست نہیں آئے گی، وہ خیالات میں بھی نہیں آئے گی، وہ اموال میں بھی نہیں آئے گی، ذرائع میں بھی نہیں آئے گی، گفتگو اور کلام میں بھی نہیں آئے گی۔ سو جس کی زندگی میں جتنی طہارت ہو وہ اتنا ایمان کے قریب ہوتا ہے، اور جتنی نجاست ہو، ناپاکی ہو، اتنا وہ ایمان سے دور اور محروم ہوتا ہے۔ سو اللہ نے فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، خواہ تم نے خود کمائی ہیں کسب سے یا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، وہ فصلیں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات اور زمین کی معدنیات بھی ہیں، اور قدرتی وسائل سب اس میں شامل ہیں، تو اس میں سے پاکیزہ چیزیں دیں۔ اب خواہ وہ فصلیں ہوں، اناج غلہ ہو، پھل ہوں، یا معدنیات اور قدرتی وسائل، یہ از خود ناپاک اور حرام نہیں ہوتے۔ سونا جو آپ نے زمین سے نکالا، اس کے حلال و حرام ہونے کا کوئی تصور نہیں کہ یہ حلال سونا ہے، یہ حرام سونا ہے۔ یا فصلیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں کبھی کبھی ایسا سننے کو ملتا ہے، عجیب و غریب سا یہ شور ہوتا ہے کہ کسی ملک سے اگر منگوا لیے کو کھانے پینے کی اجناس منگوا لی، گندم منگوا لی، ٹماٹر منگوا لیے، تو اس پر پھر تبصرے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ فلاں ملک سے آیا ہے تو کافر ٹماٹر ہو جاتے ہیں اور کافر کیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں فی نفس ہی اٹ سیلف جو ہے وہ نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ کوئی کافر ہے، نہ مومن ہے۔ اہمیت اس شے کی ہے کہ آپ نے وہ شے کس طرح حاصل کی ہے، آپ کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر آپ نے پیسے دے کر حاصل کی ہے تو آپ نے وہ پیسے کس طرح ارن کیے تھے، کمائے تھے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے خود اگائے ہیں تو اس اگانے میں آپ نے کیا کیا طریقے اور کیا کیا ذرائع استعمال کیے ہیں۔ گاؤں دیہات میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے حصے کا پانی کاٹ کر اپنی فصلوں کو دے لیا جاتا ہے، اس پانی سے جو فصل ہوگی
جتنا اس کو پانی دوسرے کے حصے کا چوری کر کے دیا ہے اتنا تناسب اس میں حرام کا داخل ہو جائے گا۔ اب کاٹی آپ نے زمین سے، فصل ہے اپنی زمین سے کاٹی ہے، مگر آپ نے کسی دوسرے کا حق چھین کر اس میں ڈالا ہے پانی کی شکل میں، تو اس میں اتنا عنصر، اتنا جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، تناسب کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ وہ حرام ہو جائے گا۔ سو پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں دو، جو خواہ خود ارن کی ہیں یا خود اللہ نے زمین سے نکالی ہیں، اور جو ناپاک شے ہے یا گھٹیا شے ہے، ناقص چیزیں، وہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس سے خرچ کرتے ہو جو گھٹیا چیزیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کے لیے ہم جب دیتے ہیں تو آج بھی بہت ساری جگہوں پر معمولات دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور ہم بھی یہاں پر بسا اوقات فیس کرتے ہیں، جو جائے نماز گھر میں بوسیدہ ہو جائے وہ اٹھا کے مسجد میں رکھا ہو، جو قرآن مجید گھر میں شہید ہو جائے اٹھا کے مسجد میں دے آؤ، اور اسی طرح مذہبی کتابیں، دینی کتابیں، بسا اوقات سلیبس اور کورس کی اسلامیات وغیرہ اب وہ کام کی نہیں رہی، بچہ اگلی کلاس میں چلا گیا ہے تو اب وہ اس بات سے بھی حیا کرتے ہیں کہ اسے ردی میں بیچا جائے، تو اب ردی میں بیچنا بھی نہیں ہے، وہ ٹوکری بھر کے مسجد میں رکھ جاتے ہیں کہ لو تسی سنبھالو۔ اور یہ بات جو ہے جو ہم نے فیس کی ہے، یہاں پہ کوئی صاحب یہاں پہ چھوڑ گئے ایک بڑی ساری ٹوکری بھر کے، وہ ساری سلیبس کی کتابیں تھیں، سلیبس کی بچوں کی، تو انہوں نے جب اور کوئی اس کو کہیں پر راستہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا مسجد میں رکھ جائیں۔ تو اب اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر ہماری نفسیات سے واقف ہے، ہمارے طور طریقوں سے واقف ہے، ہمارے معاملات سے واقف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، ناقص چیزوں کے دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس سے خرچ کرتے ہو حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہو۔ تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم نہیں لو گے، اور تم اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے اور کہو گے کہ یہ اس نے مجھے ایسی شے دی ہے، اور اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہو۔ اس پر کوئی واقعہ بھی ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے پاس گیا، کوئی فروٹ والا تھا، ریڈی والا، اس کے پاس اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، تو اس نے ایک گلا سڑا ہوا پھل جو ہے وہ اٹھا کے اسے دے دیا، اس نے وہ لے لیا، پھر وہ ادھر سے گھوم کر آیا اور کوئی 5-10 روپے دیے اور کہا ایک سیب دے دو، تو اس نے ایک اچھا سیب دے دیا، تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یہ تیرے نام پر دیا ہے، یہ تجھے دیا ہے، اور یہ میرے 10 روپوں کے بدلے مجھے دیا ہے، تو خود اندازہ کر لے تیرے بندے تجھے کیسا سمجھتے ہیں۔ سو یہ ہماری زندگی کے وہ ڈرا بیکس ہیں، یہ ہماری زندگی کی وہ کہہ لیں کہ کمیاں ہیں جس سے ہماری زندگی میں برکت کے وہ دروازے نہیں کھلتے، اور ہم ذہنی طور پر جو ہے وہ بے سکون ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے مفہوماً پچھلی دفعہ سمجھ لی تھیں، آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے اور ایک حدیث پاک اس کو بنیاد بناتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عمدہ چیز کا صدقہ کرے، عمدہ اچھی شے ہو، اچھی اعلیٰ شے ہو، اور اس میں نیت اور ارادہ خود بخود کار فرما ہے، یعنی نیت اس کی ہے تو کرے گا، تو اچھی اور عمدہ شے کا اگر صدقہ کرے تو اللہ اچھی شے کے علاوہ قبول نہیں فرماتا۔ تو اگر کوئی اچھی شے دے اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دائیں ہاتھ کی فضیلت ہوتی ہے، دایاں ہاتھ جو ہے وہ کام کے اعتبار سے بھی اچھے کاموں میں، اونچے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور، اب آگے سنیے کہ پھر اللہ کرتا کیا ہے۔ جب اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اچھی شے دی اور اپنے نفس کی رغبت کو آپ نے قربان کر دیا، اور اللہ کے راستے میں جو اچھی شے تھی وہ دے دی، جو نفیس اعلیٰ شے تھی وہ اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے دے دی، تو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں
اور وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے، پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچے یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو۔ اب اپنے بچے کی آپ کس طرح کیئر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس کو ہر طرح کے گزند سے، نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اونٹ کے بچے کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے ماحول میں اونٹ جو ہے وہ ان کا سب سے اہم ذریعہ تھا معاشرتی زندگی کا، مسافرت کے لیے، سفر کے لیے بھی، ایون کہ گوشت وغیرہ کے لیے، تو اونٹ اہم ترین جانور تھا عرب کے ماحول میں۔ اس کے لیے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، اس طرح اللہ رب العزت تمہاری دی ہوئی چیز جو اچھی اعلیٰ نفیس شے ہے صدقے میں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صدقہ بھی سمجھ لیں کہ صدقے سے مراد ہم بالعموم یہی سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، تو وہ بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی یہ معمول ہے کہ کوئی زندہ جانور جو ہے وہ صدقے میں دیتے ہیں بالعموم، اور کالے بکرے اور کالے مرغے کا بڑا جو ہے وہ معمول رہا، اور یہاں تک کہ کوئی بیمار ہو تو ہم اس کے اوپر سے ایسے وار کے وہ دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، دین میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ صدقہ کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ صدقہ صدق سے نکلا ہے، صدق، اور صدقہ سے اس کا معنی ہے سچ، یعنی صدقہ وہ شے ہے کہ جس طرح سچ نفیس، صاف ستھرا، اجلا ہوتا ہے، اور آپ کو کسی طرف سے بھی اسے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جھوٹ کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس پر پردے ڈالنے پڑتے ہیں، لوگوں سے انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جبکہ سچ وہ ہر حال میں اجلا رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو صدقہ صدق سے نکلا ہے۔ اسی سے صدیق بھی ہے، صدیق، دوست جسے کہتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور مخلص ہونے کا معنی ہے کہ اس کے دل میں کوئی حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، مطلب پرستی نہ ہو، وہ آپ سے مفاد پرستی کا تعلق نہ جوڑے، آپ کے ساتھ اخلاص کا تعلق جوڑے، آپ کے ساتھ وفاداری کا تعلق جوڑے۔ تو یہ سارے معنی اور مفہوم اسی سے ہے۔ پھر صادق، سچ بولنے والا، اور آقا علیہ السلام کی معاشرے میں جو پہلی پہچان تھی 2 چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور الصادق ہیں، حضور سچ بولنے والے ہیں۔ تو صدقہ اس سے ہے۔ اب صدقہ کا معنی کیا ہے کہ پورے حسن نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صاف، عمدہ، پاکیزہ شے، وہ کوئی محسوس چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی نیت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا طرز عمل بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی معاشرتی رویہ بھی ہو سکتا ہے، بیہیویئر ہو سکتا ہے، جو آپ اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سوچ سے لے کر عمل تک جو کچھ آپ کے وجود سے نکلے گا وہ صدقہ کہلائے گا۔ اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آقا علیہ السلام نے اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، اتنی وسعت کہ ہر قول و فعل، ہر نیک کام، برے کاموں سے بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ مظلوم کو ظالم سے نجات دلا دینا، 2 بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، کسی کو دین کی بات بتانا، دین پر عمل کرنے کی دعوت دینا، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، مسلمان بھائی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آنا، ملنا، ملتے ہوئے اس کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، حتیٰ کہ جانوروں پر رحم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جانوروں پر کوئی مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موسم خاص کر آ رہا ہے، پرندے وہ درختوں پر، گھروں میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، بچے بعض اوقات نادانی، ناسمجھی میں ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے گھونسلوں تک پہنچتے ہیں، کبھی کسی نے انڈا اٹھا لیا، بچہ نکالنے کی کوشش کی، ایسے میں آپ نے دیکھا
آپ بچے کو اچھے طریقے سے اس سے منع کر دیں اور اسے بتائیں کہ جس طرح ہماری جان ہے ان کی بھی جان ہے، جس طرح ہمارا گھر ہے ان کا گھر ہے، جس طرح ہمارے گھر سے ہمیں کوئی نکالے بے دخل کرے اچھا نہیں لگتا، اس طرح انہیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ روک دینا جانور کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے عمل سے دین میں یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے کئی چیزوں کے حوالے سے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آخری شے ہے، آخری شے، یعنی یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی، فرمایا مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو انسان کے ہر عضو بدن پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر عضو بدن کا صدقہ لازم ہے، ایک ایک عضو بدن کے عوض صدقہ دے، آنکھوں کے عوض صدقہ دے، سماعت کانوں کے عوض صدقہ دے، زبان کے عوض صدقہ دے، اپنے سوچ سمجھنے کی صلاحیت دماغ برین اس کا صدقہ دے، اپنے ہاتھوں کا صدقہ دے، اپنی سلامتی یافیت کا صدقہ دے، پھر سے جی اٹھنا موت کے بعد، جو رات کو سوئے آدھی موت تھی اس کے بعد جی اٹھے، اللہ نے نئی زندگی دی، مہلت عمل عطا کر دی، اپنی طرف رجوع اور رغبت کرنے کا موقع عطا کیا، توبہ استغفار حصول مغفرت کی، اللہ رب العزت نے پھر مہلت دے دی، اس پر صدقہ دے، پاؤں کا صدقہ دے۔ آپ تو اتنی آسانی سے میں اور آپ اپنے اعضائے بدن گن نہیں سکتے، ہم نے تو 5-7 موٹے موٹے وہ اندر پیٹ میں بھی جو ہیں یا جس کھال کے اندر ہیں وہ 4-6 اعضائے رئیسہ اور 4-6 باہر والے، ان کو سمجھ لیا۔ آپ کا ایک ایک مسام عضو بدن ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے، نہ نکلے تو آپ کو اس کی تکلیف اور اذیت کا احساس ہو۔ آپ کے جسم کا ایک ایک بال صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ لوگ بسا اوقات پھر جب فارغ البال ہو جاتے ہیں تو بال لگواتے پھرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے بال لگواتے ہیں۔ یہ بال آپ کے وجود کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہ ایک ایک شے نعمت ہے، عضو بدن ہے۔ فرمایا ہر عضو بدن پر جو ہے صدقہ لازم ہے، اگر وہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو صدقہ ہے، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کر دے دیتا ہے صدقہ ہے، کسی سے کلمہ خیر کہتا ہے صدقہ ہے، نماز کے طرف جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا صدقہ۔ یہ سارے صدقہ کی یعنی اس کا معنی بنیادی سمجھیے، وہ چیزوں کا گننا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، آپ کے وجود سے ماحول اور معاشرے کو ہمہ وقت خیر نصیب ہوتی رہے، یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا جس طرح اگر یہ ساری تفصیل نہ بتائی جائے تو ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی مال نہ ہو، ہم تو یہی سمجھتے ہیں مال سے صدقہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی مزدوری کی، اس میں سے جو کچھ حاصل ہوا اجرت کے طور پر خود بھی کھایا، کسی اور کو بھی ساتھ اللہ کی نعمت میں شامل کیا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ عرض کیا اگر یہ نہ ہو سکے، فرمایا کسی ضرورت مند اور غمگین کی مدد کر دے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا، ضرورت پوری کرنا، کوئی غمگین ہے، دکھ میں ہے، افسردہ ہے، رنجیدہ و پریشان حال ہے، اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ تسلی کے الفاظ کہے اور اس کے ساتھ اس کی دلجوئی کا سامان کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکے، فرمایا نیکی کا حکم دے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی بات کرے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آقا نے فرمایا خود برائی سے رکا رہے، یہ بھی صدقہ ہے، خود برائی سے رکا رہے۔ یعنی اور میں اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے نفس کے شر سے اور اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو بھی بچائے اور اپنے آپ کو بھی بچائے، اس لیے کہ یہ نفس جو اندر ہے اور شیطان خون کے ساتھ بدن میں گردش کرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، خون کے ساتھ، سو اس لیے وسوسے آتے ہیں، اور بسا اوقات نیکی کے کام میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں،
اور نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں وسوسے، ان سب وسوسوں کا علاج ایک ہی ہے کہ استقامت کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلتا رہے، استقامت کے ساتھ۔ صدقہ، اس کا مفہوم بہت وسیع اور بہت پھیلا ہوا ہے۔ یہ کسی پیسے کی شکل میں نہیں ہے، کسی شے کی شکل میں نہیں ہے۔ آپ اچھی سوچیں اور لوگوں کے لیے اچھی دعا کرنا۔ آپ کو پتا چل گیا کوئی بیمار ہے، آپ اس سے ملے بھی نہیں ہیں، آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہے، آپ اپنی تنہائی میں نماز کے بعد چلتے پھرتے کسی کے لیے، بیمار کے لیے شفا یابی کی دعا کر دیں، صدقہ ہے۔ آپ کو پتا چلا کوئی مصیبت پریشانی میں ہے، مالی تنگ دستی میں ہے، آپ بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مالی کوئی مدد کر سکیں، معاونت کر سکیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا، مولا اس کی مشکلات ٹال دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے۔ خود نہیں کر سکتے اس کی مدد تو کسی صاحب ثروت جاننے والا اس کو متوجہ کر دیں کہ وہ فلاں پریشان حال ہے، اس کی کوئی آپ مدد کر دیں، اس کے لیے یہ سارا کچھ صدقہ ہے، سارا کچھ صدقہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اور یہ دین اپنے پیروکاروں کو سراسر معاشرے، ماحول اور جملہ مخلوقات کے لیے نفع رساں دیکھنا چاہتا ہے، مفید دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو کا بھلا کرنے والا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا اس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس طرف بہت کم جاتے ہیں، بہت کم۔ ہمارے نزدیک اگر ہم نیکی کرنا بھی چاہیں، شاید میں نے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ کہا، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ یا وہ مدرسے میں دے دیا جائے یا مسجد میں دے دیا جائے، یہ دو ہی جگہ ہیں نیکی کے کام کی۔ جو مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی ہے وہ ہمارے نزدیک اس طرح نیکی کے اس والیوم کے اندر نہیں آتی، نیکی کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ آپ راستہ چلتے، کوئی غریب آدمی ہے، آپ اس سے سودا خرید لیتے ہیں اور زیادہ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے۔ ہم جب کہیں اچھی بڑی جگہوں پر چلے جائیں، کھانا کھانے کسی اچھے اعلیٰ ہوٹل پر چلے جائیں، تو وہاں عام طور پر 200-400 500 روپے میں ملنے والا کھانا وہاں 2,000 روپے میں خریدتے ہیں، 2,000 میں۔ وہی چکن ہوتا ہے، ادھر باہر ریڑھی سے خرید کے کھا لیں تو شاید 200 روپے میں مل جائے گا، وہاں بیٹھ کے کھایا تو انہوں نے 1,000 روپے کا بل دیا، اس کے اوپر GST بھی لگایا، اس کے اوپر سروس چارجز بھی لگائے۔ اس سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جو ویٹر آتا ہے اس کو 150 نہ دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور ایک بازار میں غریب ریڑھی والا اس کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کہ وہ اگر چیز 100 روپے کلو دے رہا ہے، کہتے ہیں 5 کلو لیں گے، تڑی لیں گے، بتا کتنے چھوڑے گا۔ اس بیچارے نے شام کو اپنے بچوں کے لیے 2-4 روٹیوں کا بندوبست کرنا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو 1 کلو بکے گا تو اس میں 10 روپے فائدہ ہے، تو 5 کلو بک جائے گا، 50 کا نہیں، چلو 30 کا ہی فائدہ سی، مجھے تو 30 مل رہے نا۔ ہمارے رویے یہ ہیں معاشرتی طور پر ہم پسے ہوئے طبقے کو اور پیستے رہتے ہیں، محروم کو اور محروم کرتے رہتے ہیں، چھینتے رہتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، غریب آدمی ہے، اپنی غربت اور اس محرومی سے تنگ آ کر کبھی کبھار کوئی ایسی حرکت کر گزرے اور وہ ہمارے قابو آ جائے تو ہم اس کی درگت بنا دیتے ہیں، اس کا حلیہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور جو طاقت کے بل پر اور اپنے انتظامی اختیارات کی بنا پر نہ صرف آپ کا حق چھینتے رہے اور آپ کے بچوں، آپ کی نسلوں اور آپ کی اولادوں کو محروم وسائل کرتے رہے، وہاں کھڑا ہو کر بات کرنے کی جرت کسی میں نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین کیا ہے؟ دین اور خود انسانیت اور انسان یہ بڑے متضاد رویوں کا مجموعہ ہے۔ دین بھی آپ سے ایسا تقاضا کرتا ہے۔ دین نری مسکینی کا نام نہیں ہے۔ مسکینی وہاں جہاں کوئی کمزور دیکھو وہاں مسکینی اختیار کرو، جہاں کوئی متکبر دیکھو اس کے ساتھ زیادہ تکبر سے پیش آنا، یہ مطالبہ دین ہے، مطالبہ دین ہے۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے، وہ
جو طواف ہے اس کے پہلے 3 چکر، اگر آپ کے ساتھ کوئی معلم ہے سمجھدار یا یہاں سے یا وہاں سے، وہ آپ کو بتائے گا، جو پہلے 3 چکر ہیں خاص کر آپ نے گردن اکڑا کر، سینہ پھلا کر اور کولے مٹکا کر چلنا ہے، جس طرح یعنی آپ سے اپنے وجود کی طاقت جیسے سنبھالی نہیں جاتی۔ مناسبت کوئی نہیں ہے جو مثال دینے لگا ہوں، مناسبت کوئی نہیں، آپس میں مطابقت نہیں ہے، صرف مفہوم واضح کرنے۔ جیسے گلیوں میں چلتے ہو، کوئی بدماش غنڈہ جیسے چلتا ہے، سینہ نکال کر لوگ دیکھ کر اسے سہم جائیں۔ اللہ کا گھر ہے حرم کعبہ، فرمایا وہاں ایسے سینہ نکال کر چلو۔ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بولیے، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ زبان سے پکار رہے ہیں، صدائے دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ یہ کلام تقاضا کرتا ہے کہ عاجزی سے جھک جائے بندہ، انکساری کے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے۔ کلام کا تقاضا، مقام کا تقاضا عاجزی انکساری کا ہے، اور آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے سینہ پھلا کر، گردن اکڑا کر چلو۔ کیوں؟ کہ جب پہلی مرتبہ آقا عمرے پر گئے تھے صحابہ کے ساتھ 7ویں سال ہجری میں، تو اب معاہدے کی روح سے پچھلے سال تو انہوں نے نہیں کرنے دیا، چھٹے سال حدیبیہ کر کے واپس چلے گئے، اب اگلے سال معاہدے کی روح سے آئے، روک نہیں سکتے تھے، خود معاہدہ لکھا تھا۔ اب جب گئے تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا، مذاق اڑایا جسمانی طور پر جو کمزوری تھی اس کا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر اپنی جسمانی کمزوری نہ ظاہر ہونے دینا، اس طرح اکڑ کر چلو جیسے تم زمانے کے سب سے طاقتور لوگ ہو۔ ہر مقام عجز و انکساری کا، جھکنے کا نہیں ہوتا، مقام دیکھ کر تعین کرنا ہوتا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں جھکو تو عاجزی انکساری اور بہتی آنکھوں کے ساتھ جھکو۔ جب کمزور کے ساتھ ملو تو تمہاری آنکھ سے نہیں، تمہارے دل سے چشمے پانی کے جاری ہونے چاہیے۔ مگر جب کسی فرعون سے ملو تو موسیٰ بن کر اس طرح عصا اٹھا کر ملو کہ اس پر دہشت طاری ہو جائے۔ فرعونوں کے ساتھ اسی طرح ملو کہ جس سے تم دین کی توانائی اور طاقت کی علامت بن کر دکھائی دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب مرحب سامنے آیا تھا تو تسبیح نہیں کی تھی، سجدے میں نہیں گر گئے تھے، اسے مسکینی کے ساتھ دعوت دین نہیں دی تھی، تبلیغ نہیں کی تھی۔ مقام تبلیغ اور ہوتا ہے، مقام قوت اور ہوتا ہے۔ محراب و منبر سے لے کر محاذ جنگ تک یہ سب اہل ایمان کے ٹھکانے ہیں، ہر ایک کا تقاضا جدا جدا ہے۔ اور اس نے جب کہا کہ سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میرا نام مرحب ہے، فلاں فلاں میری دہشت سے کانپتا ہے، میں تم مجھے نہیں جانتے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر، اچھا یہ حیدر کیا ہے؟ کم لوگوں کو پتا ہے حیدر کیا ہے۔ یہ بیسیکلی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، 2 لفظوں کا، ایک نہیں ہے۔ بچپن میں آپ نے سنا اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں 2 مختلف پس منظر میں واقعہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مولا علی شیر خدا بالکل بچپن میں دور رضاعت میں لیٹے ہوئے تھے، پنگھوڑے میں یا بستر میں یا جہاں بھی، تو سانپ ایک آ گیا، سانپ، تو سانپ خاصا بڑا تھا، دہشت ناک تھا، قریب پہنچا، اس بچپن کی عمر میں انہوں نے سانپ کو پکڑا اور اس طرح پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے چیر دیا تھا، مار دیا تھا، جو بھی صورت ہو، الفاظ جدا جدا ہوتے ہیں، مار دیا۔ تو ان کی والدہ نے، فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو انہوں نے کہا حیا درہ، حیا سانپ کو کہتے ہیں، درہ پھاڑ دیا، مار دیا۔ یہ جو حیا درہ تھا یہ حیدرہ تھا، یہ حیدرہ تھا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سانپ کو پھاڑ دینے والا، سانپ کو چیر دینے والا۔ تجھے پتا نہیں ہے تیرا پالا کس سے پڑ گیا ہے، تیرے سامنے کون کھڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا آؤ پھر۔ ایسے نہیں، ہم پہل نہیں کیا کرتے، تو پہل کر لے تاکہ تیرا ارمان دل میں نہ رہ جائے۔ یہ ایمان کی زبان تھی، ایمان توانائی کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانے اور لڑنے مرنے کا نام ہے۔ ایمان نری
ایسے ہی عاجزی مسکینی کا نام نہیں ہے. مقام عجز و مسکینی اور ہوتا ہے، مقام قوت اور توانائی اور ہوتا ہے. تو ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کا سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیا تھا. چیر کر ایک ہی وار سے، وہ لوہے کی ٹوپی خود ہوتا ہے، وہ کٹا، سر کٹا، پورا جسم کٹا، سواری تک جا پہنچی تھی تلوار. ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور ایک ہی وار میں مارکہ کفر و ایمان اپنے انجام کو پہنچ گیا، اپنے انجام کو. سو میں واپس ادھر پلٹ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان دونوں رویوں اور ان کے اظہار کے مقامات کو پہچاننا ہوگا. اگر کوئی کمزور کو دیکھ کر اس سے کوئی جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اس پر غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے، اور طاقتور کو دیکھ کر دم ساد لیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اسے حکمت نہیں کہتے، یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور مظلوم، مجبور اور کمزور اس کی داد رسی کی جائے، اس کا ہاتھ تھاما جائے. سو اب اگلی حدیث پاک جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت، یہ جو ہمیں خرچ کرنے کا اللہ بار بار کہتا ہے، اور میں نے آپ کو ہمیشہ یہ عرض کیا کہ اس کے خرچ کے محال صرف مسجد اور مدرسہ نہیں ہے. مسجد اور مولوی نے اسے صرف اس کام کے لیے استعمال کیا ہے. قرآن کی آیات ہوں یا آقا کی احادیث، وہ صرف اس لیے کہ ادھر لا کے مجھے دے دو، بس یہ نیکی ہے. یہ نیکی ہے. نیکی کا دائرہ بہت وسیع ہے. کسی بھوکے جانور کے لیے دانہ ڈال دینا صدقہ بھی ہے، نیکی بھی ہے. نیکی بھی ہے. کسی کو پانی، یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا کریں، پانی کسی برتن میں جہاں سے وہ پی لیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. صدقہ ہے، کچھ نہیں لگتا اس میں، کچھ خرچ نہیں ہوتا. سو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. حبیب، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی علامتی طور پر ہے. اب چاہے کوئی ڈالر جمع کر کے رکھے اور گھر میں کروڑوں کے ڈھیر لگا لے، پاؤنڈز اور یورو جمع کر کے رکھے، بانڈز جمع کر کے رکھے اور اپنے گھر بھرے رکھے، اور اس کے ساتھ اس کے ماحول میں اور اس کے حلقہ احباب میں اور اس کے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ بنیادی ضروریات کو ترستے رہیں اور روٹی کے لقمے کے لیے بھی لگتے رہیں اور وہ جمع کر کے رکھتے رہے، یہ ان کے لیے ہے. یہ ان کے لیے. فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں کسی بھی شکل میں، حرص مال میں مبتلا ہیں، ہوس زر میں مبتلا ہیں، طلب دنیا کے بندے بن گئے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا حبیب ان کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ خاص انداز ہوتا ہے، اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، طنز بھی ہوتا ہے. جو اس طرح جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، جبکہ ان کے سامنے لوگ بنیادی ضروریات سے محروم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. دردناک عذاب علیم. کس دن؟ یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا کہ جس دن وہ سارا سونا چاندی آگ میں تپایا اور پگھلایا جائے گا، اور اس پگھلے ہوئے میٹیریل سے، آگ سونے اور چاندی سے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، ان پر ڈالا جائے گا. پگھلا کر وہ سونا چاندی میٹیریل، وہ ان کی پیشانیوں پر، یہ ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جسے جمع کر کے رکھتے تھے،
جمع کر کر کے رکھتے تھے. فذوقوا، اب چکھو ما کنتم تکنزون، اس کا ذائقہ جس کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ جوڑا جائے یا رکھا نہ جائے. معنی یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے حساب سے کہ بسا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یکم کو پے ملی، اس دن پیسے زیادہ ہیں. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسی دن سارے خرچ کر دینے ہیں، لٹا دینے ہیں اور باقی مہینہ دوسروں کو نہیں. اپنے مہینے بھر کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، اپنے مشکل وقت کی ضروریات کو. بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سیمسٹر فیس جمع کرانی ہے، یعنی اس میں بیلنس اور توازن ہونا چاہیے. مگر جب کسی کو مجبور دیکھو، اس کی ساری ضرورت نہیں پوری کر سکتے، تھوڑی سی کر دو. کوئی بھوکا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لو، دو روٹیاں اس کے گھر بھیج دو، اس کے بچوں کا بھی خیال کر لو. یعنی تمہارا رویہ بیلنسڈ بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے بینیفیشل بھی ہونا چاہیے، مفید بھی ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سونے چاندی کا مالک اگر اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس میں سے یاد رکھیے زکوٰۃ منیمم لیول ہے، یہ جو 2.5% ہے اور جس کو دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ اب جنت ہماری ہو گئی ہے، اب صرف اس کا انتقال ہونا، بلکہ میرا انتقال ہونا رہ گیا ہے، میرا انتقال ہوگا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، ورنہ ادھر اس کی ٹرانسفر میرے نام ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ منیمم فریضہ ہے جو ہر صورت میں دینا ہے. یہ نہ دینے کی صورت میں عذاب ہوگا. یہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے کہ آدمی جتنی بھی احتیاط کرے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، یہ اس کو پاک کرنے کے لیے ہے. تو فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ بھی نہ دے، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اور ایسا بار بار کیا جائے گا، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار کیا جائے گا. اس دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس میں یہ پروسیس چلتا رہے گا. پھر بندوں کا فیصلہ ہوگا، یعنی اس کے بعد، اور وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھیں گے. جو مال جمع کر کر کے اور معاشروں کے لیے اور طبقات کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ہیں اور ان کے لیے زندگی کو دشوار بنانے والے ہیں، ان کے لیے دوزخ میں بھیجے جانے کا بھی ایک انتظار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ پر سب آیا ہے. اللہ فرماتا ہے باقی سب کچھ تو حساب کتاب کے بعد اپنے ٹھکانے پر جائیں گے نا، اپنے حصے کا عذاب اور سزا بھگتیں گے. یہ جنہوں نے میرے بندوں کے لیے دنیا میں جینا محال کر دیا، ان کے منہ کا نوالا چھین لیا اور اپنی عیاشیاں ترک نہ کی اور دوسروں کو محروم کرتے رہے اور اپنے لیے سامان تعیش بناتے رہے، جنہوں نے طبقاتی تقسیم کو عروج و انتہا تک پہنچا دیا، ان کو دوزخ میں پہنچا کر جو عذاب دینا ہے وہ اپنی جگہ، ان کے لیے سلسلہ عذاب یہی میدان حشر سے شروع کر دیا جائے. بہت ساروں پر عذاب میدان حشر سے شروع ہوگا، بہت ساروں پر اللہ کا دیدار میدان حشر میں ہوگا. جنہوں نے اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں وہ دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کی ہوں گی، ترجیحات کا تعین کیا ہوگا، منہ کا نوالا نکال کر کسی دوسرے کی بھوک مٹائی ہوگی، اپنے حصے کا گھونٹ، ایک پانی گھونٹ وہ کسی دوسرے کو دیا ہوگا، تو ان کے لیے جزا کو بھی جنت میں داخلے تک روکا نہیں جائے گا. اللہ فرمائے گا میں سب جانتا ہوں، جنت میں جب جائیں گے سو جائیں گے، وہ 50,000 سال کا یوم قیامت اختتام کو ہوگا. آؤ تم نے میرے بندوں کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا، انصاف کا نہیں کیا، احسان کا کیا تھا، آؤ آج میں بھی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں. اور ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سامنے اور دائیں بائیں
نور کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے، نور کا لباس پہنائیں گے، ان کے وجود سے نور چھن چھن کر باہر نکل رہا ہوگا، اور اہل دوزخ میں سے لوگ دیکھیں گے، انہیں کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، ہمیں بھی دے دو۔ وہ ان سے کہیں گے یہ حصول نور کا محل مقام یہ نہیں ہے، حصول نور کا موقع دنیا میں تھا، وہاں جاؤ اپنے لیے خود نور کما کر لاؤ۔ تو یہ میدان حشر میں بہت سارے معاملات ہوں گے۔ تو فرمایا ان تختیوں سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میدان حشر سے وہ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے درجنوں مرتبہ مختلف اسالیب میں بیان کی ہے، ہم وہ سارے نہیں لے رہے چونکہ ہمارے زیر مطالعہ فقط یہی مقام ہے۔ اب اس سے اگلی آیت بڑی اہم ہے، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ اگر دے دیا بھی 100 روپیہ 10 دے دیے تو 90 رہ گئے نا، 90 رہ گئے۔ وہ تمہارے ساتھ بظاہر اس طرح لاجیکلی بات کرتا ہے، منطقی اعتبار سے، بھی 100 تمہارے اپنے ہیں، کمائے ہیں، 10 دے دو گے، 10 دے دو گے تو 90 رہ جائیں گے، کم ہو جائیں گے، 50 دے دو گے تو 50 رہ جائیں گے، آدھے رہ جائیں گے۔ وہ تمہیں فقر سے، فقر کا معنی تنگ دستی ہے، یہاں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے لباس میں بے احتیاطی کر لی تو بے حیائی ہو گئی، اور کسی جن سے مخالف کے کسی فرد کو دیکھ لیا آنکھ بھر کر تو بے حیائی ہو گئی۔ بے حیائی ایک فکر کا نام ہے، بے حیائی ایک نظریہ ہے۔ ہر وہ خیال، ہر وہ سوچ جو کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں معنوں کا، لفظوں کا مفہوم کچھ عجیب سا ہو گیا، جیسے بدماش ہے، بدماش، تو ہم بدماش اور غنڈے کو ایک سمجھتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بدمعاش، بد کا معنی تو سمجھتے ہیں سارے کے نہیں سمجھتے، بولیے کیا معنی ہے؟ برا۔ بد کا معنی برا۔ معاش کہتے ہیں روزگار کو، اسی سے معیشت ہے، اسی سے معاشیات ہے، روزگار۔ تو معاش ہوا روزگار، ذریعہ آمدن۔ بد کا مطلب برا، جس کا ذریعہ آمدن برا ہو وہ بدماش ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ غنڈائی ہو، گنڈا ہو، وہ اور 100 صورتوں میں برا رزق کما سکتا ہے۔ جس نے برے طریقے سے رزق کمایا وہ بدماش ہے۔ وہ سمگلنگ سے کما لیا، کسی کو قتل نہیں کبھی کیا زندگی میں، مگر سمگلنگ سے کما لیا، یہ بدمعاشی ہے۔ اور غنڈا گردی اور شے ہے۔ غنڈا گردی دوسروں کو، لوگوں کو، افراد معاشرہ کو ڈرا دھمکا سہما کر ان سے چھیننا، یہ غنڈا گردی ہے، اور برے طریقوں سے روزگار حاصل کرنا یہ بدمعاشی ہے۔ اب سمجھئے، بالعموم ہمارے معاشرے میں اب یہ اکٹھے چونکہ ہو گئے ہیں، ہر غنڈا بدماش ہے اور ہر بدماش غنڈا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے حلیے وضاقتہ، اپنی گفتگو، اپنے عمومی طور پر بیٹھنے اٹھنے سے غنڈے نہیں دکھائی دیتے، انہوں نے اپنے روپ چینج کر لیے ہیں، انہوں نے اپنے طور طریقے چینج کر لیے ہیں۔ وہ خود کو معاشرے میں مہذب بنا کر پیش کرتے ہیں، مہذب بنا کر، مگر ان کے اندر کا غنڈا بدماش وہ ہر وقت جاگتا ہی نہیں رہتا، جوان رہتا ہے۔ سو بدماش جس نے ذریعہ آمدن برا ہے، غنڈا جو لوگوں کو محروم کرے، چھینے۔ اب انہوں نے 100 طرح کے حلیے بدل کر وہ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں دوسروں کو بیٹھنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ انگریز نے یہاں پر اپنے دور حکومت میں انڈیا میں بعض جگہیں ہوٹلز، کلبز اور اپنی خاص جو ان کی کمیونٹیز تھیں وہاں باہر لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ یہاں انڈین اور کتوں کا داخلہ منع ہے، کتے نہیں جا سکتے یہاں پر، اور انڈین ہندوستانی لوگ نہیں جا سکتے۔
وہ خود تو چلے گئے، اپنی فکری اولادوں کو یہاں چھوڑ گئے ہیں، نظریاتی اولادوں کو یہاں چھوڑ گئے ہیں، جنہوں نے قوم کے بہت طبقات کو اور اکثریت کو ان جگہوں پہ آنے سے روک رکھا ہے کہ یہاں تم نہیں آ سکتے، اس لیے کہ تم کوئی اور طرح کی مخلوق ہو، ہم کوئی اور طرح کی مخلوق ہے۔ اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر فرعون کے لیے وہ موسیٰ پیدا کر دیا کرتا۔ بے حیائی کا معنی کیا ہے؟ بے حیائی کا معنی فقط نگاہ کا بے قابو ہونا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس فکر سوچ میں دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے رکاوٹ آ جائے، یہ بے حیائی ہے۔ تو اللہ تمہیں مغفرت کی نوید سناتا ہے، بخشش کی، وفضلا، اور فضل۔ اب مغفرت تو ہے جو بھولے سے گناہ ہو گیا اس کی معافی ہے، فضل کیا ہے؟ فضل عدل سے اونچا درجہ ہے، عدل ہے کسی کو اس کے حق کے مطابق دینا، فضل یہ ہے اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے تم میری رضا کے لیے میرے بندوں پر اپنی جیب سے خرچ کر کے دیکھو، میں تمہیں تمہاری محنت کے مطابق راہ عدل سے نہیں دوں گا، راہ فضل سے دوں گا۔ اور راہ فضل کا کیا معنی ہے؟ ضروری نہیں ہے وہ توڑے بھر کر آپ کے گھر میں سونے چاندی کے اتار دے، وہ آپ کے گھر ڈالروں اور پاؤنڈز کی بارش کر دے، نہیں، وہ بہت ساری ایسی آفات، ناگہانیاں، بیماریاں، حادثات جو آپ کی تقدیر میں تھے، اپنے بندوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر، طرز عمل دیکھ کر آپ سے ان آفات کو، ناگہانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کتنی بڑی آزمائش میں ڈالے جانے والے تھے کہ آپ کے عمل انفاق نے اور دوسروں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے رویے نے وہ آپ پر آنے والی آفتیں ٹال دی ہیں اس کے امر سے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور فضل کا سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ رب ذوالجلال خواہ فقر و فاقہ، بھوک اور افلاس کا شکار کیوں نہ ہو بندہ، اس کے دل کو اپنے سوا ہر کسی کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ فضل کی اعلیٰ صورت ہے۔ آپ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت اٹھا کر تک لیں، آپ کو جتنے صاحبان فضل نظر آئیں گے، بے خوف نظر آئیں گے، نڈر نظر آئیں گے، جری نظر آئیں گے، بہادر و شجاع نظر آئیں گے، ظلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تکنے والے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بس آج کی گفتگو یہیں روک رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو دو اطلاعات بھی دینی ہے۔ اس گفتگو کے اختتام کے لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ